السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1812 ہے اور آج سورۃ المؤمن کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 19 اور 20۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یعلم وہ جانتا ہے، خائنۃ الاعین خیانت آنکھوں کی، وما اور جو تخفی چھپاتے ہیں، الصدور سینے، واللہ اور اللہ یقضی فیصلہ کرے گا، بالحق حق کے ساتھ، والذین اور جن کو یدعون وہ پکارتے ہیں، من دونہ اس کے سوا، لا یقضون وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، بشیء کسی بھی چیز کا، ان اللہ بے شک اللہ هو السمیع وہی ہے خوب سننے والا، البصیر خوب دیکھنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جن کو سینوں نے چھپا رکھا ہے، اور اللہ برحق فیصلے کرتا ہے، اور اسے چھوڑ کر جن جھوٹے خداؤں کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یقیناً اللہ ہی ہے جو ہر بات سنتا، سب کچھ دیکھتا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ دوسری بات، ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کو سینوں نے چھپا رکھا ہے۔ تیسری بات، اللہ برحق فیصلہ کرتا ہے۔ چوتھی بات، اسے چھوڑ کر جن باطل معبودوں کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ پانچویں بات، یقیناً اللہ ہی ہے جو ہر بات سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی قدرت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی آنکھوں سے جو خیانت ہوتی ہے اسے بھی جانتا ہے، اور انسانوں کے دلوں میں جو ارادے ہوتے ہیں اسے بھی جانتا ہے، اور اسی کے حساب سے حق کے ساتھ رب ذوالجلال فیصلہ کرتا ہے کہ اگر اس خیانت میں وہ خاطی ہے، خطا کار ہے، تو اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور اگر خاطی نہ ہو تو کوئی سزا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کے بارے میں فرمایا، وہ ایک آدمی ہے جو کہیں کسی کے گھر جائے اور وہاں اسے ایک خوبصورت لڑکی نظر آئے، یا پھر یہ کہ کوئی حسین لڑکی اس کے پاس سے گزرے، تو اگر اس کے گھر والے اس آدمی کو دیکھیں تو وہ آدمی اپنی آنکھوں کو نیچے کر لے، اور اگر وہ گھر والے اسے نہ دیکھیں تو وہ آدمی اس عورت کو ایسی نظر سے دیکھے کہ اگر اسے موقع مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر غیر ارادی طور پر نگاہ کسی غیر محرم پر پڑ جائے اور فوراً اسے جھکا لے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، لیکن اگر جان بوجھ کر کسی غیر محرم کو دیکھیں گے تو اس پر مواخذہ کیا جائے گا۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، واللہ یقضی بالحق، کہ اللہ تعالیٰ برحق فیصلہ فرمائے گا کہ جس پر آپ کو اختیار نہیں، اس کے واقع ہو جانے سے آپ کو سزا نہیں دی جائے گی، سزا صرف اسی پر ہوگی جس پر آپ کو اختیار ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ ہی ہے جو کل قیامت کے دن ہر کسی کا فیصلہ فرمائے گا،
اس کے علاوہ کوئی بھی فیصلہ کرنے کی طاقت اور جرأت نہیں رکھتا. یہ بت بھی نہیں، یعنی ان بتوں میں بھی وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکے. اے مشرکو، جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنا معبود بنائے رکھے ہو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. وہ تمہاری دھڑکنوں کو تک سنتا ہے، تمہارے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں اور جن باتوں کو تم چھپاتے ہو، چاہے وہ اچھی ہوں یا بری، وہ سب کچھ پروردگار جانتا ہے. تفسیر قرطبی میں یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ جب اہل مکہ مامون ہو گئے، اس وقت عبداللہ بن ابی سرح کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. تب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے امان طلب کی. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے. جب وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس موجود صحابہ سے کہا، میں اس لیے خاموش تھا کہ تم میں سے کوئی اٹھے اور اس کی گردن اڑا دے. اتنے میں ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے اشارہ کیوں نہیں دیا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ آنکھوں سے خیانت کرنے والا بنے. اس سے یہ بھی ادب معلوم ہوا کہ اگر ہم کسی محفل میں ہوں اور تو اشارات و کنایات کرنے سے گریز کریں، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی خیانت ہی ہے. حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے سنا، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اے اللہ، میرے دل کو نفاق سے، میرے عمل کو ریا سے، میری زبان کو جھوٹ سے، میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، اس لیے کہ تو آنکھوں کی خیانت کرنے والے کو بھی جانتا ہے اور اس چیز کو بھی جو دلوں میں پوشیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ان آیات کی حقیقت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.